ہم آج ایک ساتھ 15 صورتوں کے مضامین کا نچوڑ نکالنے جا رہے ہیں۔ مطلب سورۃ المدثر سے لے کر سورۃ الغاشیہ تک کا ایک کافی طویل اور گہرا سفر ہے۔ ہمارا مقصد صرف ان کا ترجمہ دہرانا نہیں ہے، بلکہ ان صورتوں کو ایک بڑی تصویر میں رکھ کر دیکھنا ہے۔ بڑی تصویر کو سمجھنا بہت ضروری ہے اس میں۔ بالکل، ان میں انسان کی تخلیق، کائنات کے اختتام کے مناظر اور انسانی نفسیات کی وہ گہرائیاں ہیں جنہیں ہم اکثر چھپانے کی کوشش کرتے ہیں، اور پھر ہمارے اعمال کے کڑے احتساب کا ذکر ہے۔ مطلب یہ کوئی عام معلومات نہیں ہیں، یہ وہ حقائق ہیں جو ہمارے روزمرہ کے مائنڈ سیٹ کو پوری طرح بدلنے کی صلاحیت رکھتے ہیں۔ اگر ہم ابتدا کریں سورۃ المدثر سے، تو اس کا پس منظر ہی بتاتا ہے کہ یہ کوئی عام پیغام نہیں ہے۔ بالکل، یہ ایک ویک اپ کال تھی۔ جو کہانی مجھے یہاں سب سے زیادہ الجھاتی ہے وہ مکہ کے سردار ولید بن مغیرہ کی ہے۔ مطلب وہ تو جانتا تھا نا کہ سچ کیا ہے۔ اچھا، یہیں سے انسانی نفسیات کا وہ پہلو سامنے آتا ہے جسے ہم ایگو یا انا کہتے ہیں۔ ولید مکہ کا ایک بہت بڑا، سمجھدار اور با اثر سردار تھا۔ اس نے جب پہلی بار قرآن سنا تو اسے فوراً اندازہ ہو گیا کہ یہ کوئی عام کلام نہیں ہے۔ واقعی اس نے خود مانا تھا یہ؟ ہاں، اس نے خود اپنی محفل میں اس بات کا اقرار کیا کہ دیکھو، میں نے شاعری بھی سنی ہے اور جادوگروں کے کلام بھی سنے ہیں، لیکن اس کلام میں جو مٹھاس اور کشش ہے وہ کسی اور چیز میں نہیں ہے۔ مطلب اس کا رویہ آج کے دور میں بھی کتنا مانوس لگتا ہے ہمیں۔ اس نے خود مانا، تنہائی میں تسلیم کیا، اس نے باقاعدہ تجزیہ کیا، لیکن پھر محض اپنی انا اور اپنا جو ایک پولیٹیکل سٹیٹس تھا اس کو بچانے کے لیے کہہ دیا کہ یہ قرآن بس ایک جادو ہے۔ یہ جو اس سردار کا رویہ تھا نا، اسے ہم آج کی زبان میں کوگنیٹو ڈسوننس یا ذہنی کشمکش کہہ سکتے ہیں۔ دیکھیں، انسان اندر سے جانتا ہے کہ سچ کیا ہے، لیکن اس کا مفاد اس سچ کو ماننے میں نہیں ہوتا۔ صحیح، اپنا بیانیہ بچانا ہوتا ہے اسے۔ بالکل، تو وہ ایک جھوٹا بیانیہ گھڑ لیتا ہے۔ اسی لیے سورت میں ان حقائق سے بھاگنے والوں کی مثال ایسے دی گئی ہے کہ وہ بے حواس ہو کر ایسے بھاگتے ہیں جیسے جنگلی گدھے کسی شیر کو دیکھ کر بھاگتے ہیں۔ زبردست مثال ہے۔ ہاں، اور یہ مثال بتاتی ہے کہ سچائی سے ان کا خوف کتنا غیر عقلی ہے۔ اور یہاں ایک اور زاویہ بھی ہے جس پر میں غور کر رہی تھی کہ اللہ کو کسی کے ایمان لانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ یہ پیغام صرف اور صرف انسان کی اپنی بقا کے لیے ہے۔ اور یہ بات سورۃ القیامہ کے مضامین سے بھی کتنی جڑی ہوئی لگتی ہے نا۔ سورۃ القیامہ اسی انسانی نفسیات کو مزید کھولتی ہے۔ بالکل۔ انسان چاہے دنیا بھر کے بہانے تراش لے، کتنی ہی تعویلیں کیوں نہ گھڑ لے، لیکن وہ دل کی گہرائیوں میں اپنے اعمال کی اصل حقیقت کو بہت اچھی طرح جانتا ہے۔ اس کا اپنا اندرونی ریڈار اسے بتا رہا ہوتا ہے کہ وہ کہاں کھڑا ہے۔ ہاں، وہ اپنے آپ کو دھوکہ نہیں دے سکتا۔ صحیح کہا۔ اور اسی صورت میں قیامت کے دن کے اس کائناتی منظر کا بھی ذکر ہے جب سورج اور چاند کو آپس میں ملا دیا جائے گا۔ یعنی یہ پورا فزیکل سسٹم جو ہمیں اتنا مستحکم لگتا ہے، یہ کولیپس کر جائے گا۔ اور سب سے دلچسپ بات یہ ہے کہ جب یہ کائناتی سسٹم ٹوٹنے کی بات ہو رہی تھی تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی نازل ہو رہی تھی، اور وہ اس فکر میں تھے کہ کہیں کوئی لفظ بھول نہ جائیں۔ وہ جلدی جلدی اسے یاد کرنے کی کوشش کر رہے تھے۔ ہاں، انسان کی ایک فطری پریشانی ہوتی ہے۔ بالکل، تو اس پر اللہ نے انہیں ایک زبردست تسلی دی کہ آپ اس کی فکر نہ کریں، اس کلام کو آپ کے دل میں محفوظ کرنا اور یاد کروانا ہمارا کام ہے۔ مطلب یہ ایک طرح سے اس بات کی گارنٹی تھی کہ یہ پیغام جس طرح نازل ہوا ہے ویسے ہی ہمیشہ محفوظ رہے گا۔ کیا بات ہے! اور پھر اسی پیغام کے تسلسل میں جب ہم سورۃ الانسان کی طرف آتے ہیں تو کائنات کے بعد سیدھا انسان کی ابتدا پر بات آ جاتی ہے۔ انسان کو یاد دلایا گیا ہے کہ وہ ایک مخلوط بوند سے پیدا کیا گیا ہے۔ مطلب ایک ایسے حقیر قطرے سے جس کی اپنی کوئی حیثیت نہیں تھی، پھر اسے سننے اور دیکھنے والا بنایا گیا۔ تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس پوری ڈیولپمنٹ کا مقصد کیا تھا؟ مقصد تو بہت واضح بتایا گیا ہے، یعنی آزمائش۔ انسان کو شعور دے کر اس کے سامنے دو راستے رکھ دیے گئے ہیں۔ اب یہ فیصلہ انسان کا اپنا ہے کہ وہ شکر گزار بنتا ہے یا ناشکرا۔ یہ کوئی روبوٹک سسٹم نہیں ہے نا؟ بالکل نہیں، چوائس دی گئی ہے، اور جو لوگ اس شعور کا صحیح استعمال کرتے ہیں، شکر گزاری کا راستہ اپناتے ہیں، ان کے لیے آخرت کا انعام بھی پھر اسی لیول کا ہے۔
سلسبیل نامی چشمے کا ذکر ہے، خالص ریشم کے لباس اور موتیوں کی طرح بکھرے ہوئے خادم۔ سبحان اللہ۔ یہ سب دراصل اس بات کا استعارہ ہے کہ جس نے وقتی فائدے کو چھوڑ کر ابدی سچائی کو چنا، اسے وہ سب ملے گا جس کی انسان صرف تمنا کر سکتا ہے۔ یہ تو ایک بڑا مثبت اور شاندار انجام ہو گیا، لیکن حقیقت یہ بھی ہے کہ ہر انسان اس راستے کا انتخاب نہیں کرتا، اور یہیں سے ہماری اس نشست کا دوسرا حصہ شروع ہوتا ہے، جو کائنات کے بکھرنے اور قدرت کے ان دلائل پر مبنی ہے جو واقعی انسان کو جھنجھوڑنے کے لیے کافی ہیں۔ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں۔ سورۃ المرسلات کا آغاز ہی ایک عجیب سا تجسس پیدا کرتا ہے۔ وہاں چلنے والی ہواؤں کو ایک استعارے کے طور پر پیش کیا گیا ہے، ہوائیں جو کبھی رحمت بن کر آتی ہیں اور کبھی عذاب بن کر سب کچھ اکھاڑ دیتی ہیں۔ اس میں بار بار حق کو جھٹلانے والوں کے لیے وارننگ ہے کہ تباہی تمہارا انتظار کر رہی ہے۔ اگر ہم اس بڑی تصویر سے جوڑیں تو اس وارننگ کو سورۃ النبا یعنی بڑی خبر کی روشنی میں دیکھیں تو بات مزید واضح ہو جاتی ہے۔ مکہ کے لوگ قیامت کے بارے میں بڑی بحثیں کرتے تھے نا، اسے ناممکن سمجھتے تھے۔ ہاں، وہ مذاق اڑاتے تھے۔ بالکل، تو قرآن نے ان کے اس شک کا جواب کسی فلسفیانہ بحث سے نہیں دیا، بلکہ ان کے ارد گرد موجود ایکو سسٹم سے دیا۔ قرآن کہتا ہے کہ ذرا اس زمین کو دیکھو جو بچھونے کی طرح بچھائی گئی ہے، ان پہاڑوں کو دیکھو جو میخوں کی طرح زمین کا بیلنس قائم رکھے ہوئے ہیں۔ تمہاری نیند کا سکون، دن رات کا نظام، بارش سے پیدا ہونے والا غلہ، یہ سب کیا ہے؟ یہ ایک انتہائی کیلکولیٹڈ سسٹم ہے۔ تو جو ذات اتنا پرفیکٹ سسٹم چلا سکتی ہے، کیا وہ ایک فیصلہ کن دن مقرر نہیں کر سکتی؟ یہ واقعی ایک زبردست منطقی جوڑ ہے۔ جب ہر چیز ایک حساب سے چل رہی ہے تو انسان کے اعمال کیسے بغیر حساب کے رہ سکتے ہیں؟ اور اسی حساب کی شروعات موت سے ہوتی ہے۔ سورۃ النازعات میں موت کے اس مرحلے کا ذکر ہے کہ فرشتے کس طرح روح قبض کرتے ہیں، کچھ کی سختی سے اور کچھ کی انتہائی نرمی سے۔ صحیح۔ اور پھر فوراً فرعون کا انجام سامنے لایا گیا ہے بطور وارننگ۔ فرعون، جس کے پاس دنیا کا ہر سٹیٹس تھا، ہر طاقت تھی، جس نے یہاں تک کہہ دیا کہ وہ سب سے بڑا رب ہے، لیکن اس کا انجام کیا ہوا؟ اس کی ساری طاقت ایک لمحے میں ریت کی دیوار ثابت ہوئی۔ فرعون کا واقعہ دراصل تکبر کے خلاف ایک کیس اسٹڈی ہے۔ مکہ کے سردار بھی تو اسی تکبر میں کہتے تھے کہ جب ہم ہڈیاں ہو جائیں گے تو دوبارہ کیسے بنائے جائیں گے؟ بالکل یہی ان کا استدلال ہوتا تھا۔ تو قرآن اس کا جواب ایک بہت ہی سادہ سی فزکس سے دیتا ہے۔ فرمایا کہ تم خود بتاؤ، تمہیں دوبارہ پیدا کرنا زیادہ مشکل ہے یا اس اتنی بڑی کائنات کو بنانا جس کے تم ایک چھوٹے سے حصے ہو؟ جس نے یہ آسمان اور زمین بنا دیے، اس کے لیے انسان کو دوبارہ تخلیق کرنا کوئی مشکل کام کیسے ہو سکتا ہے؟ اور اسی لیے کامیابی صرف اسی شخص کے لیے ہے جو طاقت کے باوجود اپنے خالق کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈرے اور اپنے نفس کو روکے۔ ساتھ ہی یہ بات بھی واضح کر دی گئی کہ قیامت کب آئے گی، اس کا وقت صرف اور صرف وہ خالق جانتا ہے۔ یعنی نبی کا کام صرف خبردار کرنا ہے، وقت بتانا نہیں۔ بالکل، اور جب وہ وقت آئے گا تو فرشتے کسی کی جان سختی سے کھینچیں گے اور کسی کی نرمی سے نکالیں گے۔ صحیح۔ اور یہ جو خبردار کرنے کا کام ہے، یہ بھی کسی دنیاوی سٹیٹس یا مرتبے کا محتاج نہیں ہے۔ سورہ عبسہ کا منظر یاد کریں، مطلب دنیا کے معیارات اور اس کائناتی نظام کے معیار میں زمین آسمان کا فرق ہے۔ ایک واقعہ جو مجھے یہاں بہت طاقتور لگا وہ ایک نابینا صحابی کا ہے، عبداللہ بن مکتوم کا واقعہ، جہاں نبی کریم قریش کے کچھ بہت بڑے سرداروں کو دین سمجھانے میں مصروف تھے۔ انہیں امید تھی کہ اگر یہ بااثر لوگ مان گئے تو شاید بہت سے لوگوں کا بھلا ہوگا۔ اسی دوران یہ نابینا صحابی آ گئے اور انہوں نے کچھ سیکھنے کی خواہش ظاہر کی۔ اور کیونکہ نبی ان سرداروں پر توجہ دے رہے تھے تو اللہ کی طرف سے اس پر تنبیہ آئی۔ جی بالکل، اور یہ تنبیہ بہت گہری ہے۔ یہ بتاتی ہے کہ ہو سکتا ہے وہ نابینا شخص ہی پاکیزگی حاصل کر لیتا۔ مطلب سوچے نا، کائنات کے اس نظام میں اس بااثر سردار کی کوئی حیثیت نہیں اگر اس کے دل میں طلب نہیں ہے، اور اس نابینا انسان کی قیمت سب سے بڑھ کر ہے کیونکہ وہ سچائی کا متلاشی ہے۔ یہ واقعہ تو مطلب دنیا کے سارے VIP کلچر کو جڑ سے اکھاڑ پھینکتا ہے۔ واقعی، اور یہی وہ حقیقت ہے جو اس دن کھل کر سب کے سامنے آ جائے گی، جب یہ سارے دنیاوی رشتے، یہ سارے سٹیٹس ٹوٹ جائیں گے۔ انسان اپنے سگے بھائی، اپنی ماں، اپنے باپ، اپنی بیوی اور بچوں سے بھاگے گا۔ کیوں؟ کیونکہ ہر ایک کو اپنی پڑی ہوگی، کوئی کسی کا بوجھ نہیں اٹھائے گا۔ اف، اور وہ دن کوئی عام دن نہیں ہوگا۔ سورہ التکویر میں اس منظر کو جس طرح بیان کیا گیا ہے،
سورج کو لپیٹ دیا جائے گا، ستارے اپنی چمک کھو کر گر پڑیں گے اور سمندر ابلنے لگیں گے۔ لیکن اس پوری کائنات کے پھٹنے اور بکھرنے کے شور میں پتہ ہے سب سے لرزہ خیز بات کیا ہوگی؟ جی وہ سوال جو اس معصوم بچی سے پوچھا جائے گا۔ ہاں، وہ بچی جسے پیدا ہوتے ہی زندہ درگور کر دیا گیا تھا، اس سے پوچھا جائے گا کہ تجھے کس گناہ میں مارا گیا تھا۔ یہ کائناتی عدالت کی انتہا ہے کہ جب پہاڑ روئی کی طرح اڑ رہے ہوں گے، اس وقت بھی ایک کمزور ترین مظلوم کے ساتھ ہونے والے ظلم کو نظر انداز نہیں کیا جائے گا۔ اس کا حساب سب سے پہلے ہوگا۔ صحیح کہا آپ نے۔ اور یہ پیغام لانے والے فرشتے بہت معزز ہیں، اور جو ہستی یہ پیغام دے رہی ہے وہ کوئی مجنون نہیں بلکہ ایک سچی بات بتانے والے ہیں۔ پھر سورہ الانفطار میں آتا ہے کہ جب آسمان پھٹ رہا ہوگا، ستارے بکھر رہے ہوں گے، تب کرامن کاتبین یعنی وہ فرشتے جو ہمارے ہر عمل کو ریکارڈ کر رہے ہیں، ان کی لکھی ہوئی ہر بات سامنے آ جائے گی۔ اور یہاں ایک سوال سیدھا دل پر وار کرتا ہے کہ اے انسان، تجھے کس چیز نے اپنے اس کرم کرنے والے رب کے بارے میں دھوکے میں ڈال رکھا ہے؟ یہ سوال واقعی اندر تک جھنجھوڑ دیتا ہے نا؟ یہ سوال سن کر بندہ بے اختیار سوچتا ہے کہ ہم کس وہم میں جی رہے ہیں۔ اور یہی وہ مقام ہے جہاں ہم اچانک کائنات کی اتنی بڑی تباہی سے نکل کر سیدھا ایک دکاندار کی دکان پر آ گرتے ہیں۔ میرا مطلب ہے سورہ المطففین، جہاں ہم ناپ تول کی بات کر رہے ہیں۔ ہاں، ناپ تول میں کمی کرنے والوں کا ذکر۔ یہ وہ لوگ ہیں جو جب دوسروں سے لیتے ہیں تو پورا ناپ کر لیتے ہیں، مگر جب دوسروں کو دیتے ہیں تو ترازو میں ڈنڈی مارتے ہیں، کمی کر دیتے ہیں۔ اور یہی وہ کنیکشن ہے جس نے مجھے سب سے زیادہ حیران کیا۔ میں سوچ رہی تھی کہ ہم ابھی سمندروں کے ابلنے، ستاروں کے گرنے اور کہکشاؤں کے ٹوٹنے کی بات کر رہے تھے، اتنے بڑے میگا ایونٹس، اور اچانک بات آ گئی ایک دکان کے چھوٹے سے ترازو پر۔ یہ کس قدر حیران کن ہے کہ کائنات کا مالک ہمارے روزمرہ کے لین دین، دکان پر دیے گئے چند گرام کم وزن کو بھی اتنی ہی اہمیت دے رہا ہے۔ یہ دراصل ہمیں بتاتا ہے کہ نظام عادل کس طرح کام کرتا ہے۔ اس کی نظر میں کوئی ظلم چھوٹا نہیں ہے۔ اگر آپ ترازو میں چند گرام کی چوری کر رہے ہیں تو آپ دراصل اسی کائناتی عادل کو توڑ رہے ہیں جس پر پوری کائنات کھڑی ہے۔ اسی لیے ذرائع میں دو مقامات کا ذکر ہے، سجین اور علیون۔ ہاں، سجین جو بدکاروں کے اعمال نامہ رکھنے کی سب سے نچلی اور تاریک جگہ ہے، اور علیین جو نیک لوگوں کا اعمال نامہ ہے جو بہت اونچے درجے میں ہے۔ بالکل، اور ان نیک لوگوں کا انعام بھی کیا کمال ہے۔ انہیں خالص شراب ملے گی جس پر مشک یعنی کستوری کی مہر لگی ہوگی۔ دنیا میں یہ جو طاقتور اور خودغرض لوگ تھے، یہ مومنوں پر ہنستے تھے، ان کا مذاق اڑاتے تھے، لیکن حساب والے دن یہی مومن ان کفار کی حالت پر ہنسیں گے۔ سورہ الانشقاق بتاتی ہے کہ انسان مسلسل ہر لمحہ محنت کر رہا ہے اور وہ کھینچا چلا جا رہا ہے اپنے رب کی طرف۔ اور جب وہ سامنے کھڑا ہوگا تو پھر اعمال نامہ تقسیم ہوں گے۔ جس شخص کو اس کا اعمال نامہ اس کے دائیں ہاتھ میں دیا جائے گا وہ تو خوشی سے جھومتا ہوا اپنے گھر والوں کی طرف پلٹے گا، لیکن جس کو اس کا اعمال نامہ اس کی پیٹھ کے پیچھے سے دیا جائے گا وہ موت اور تباہی کو پکارے گا کہ کاش میں مٹ جاؤں۔ موت اور تباہی سے بچنے کے لیے دنیا میں تو ہم بہت کچھ کرتے ہیں، لیکن ایمان لانے والوں نے تو اپنی جانوں کی پرواہ بھی نہیں کی۔ سورہ البروج میں اصحاب الاخدود یعنی خندقوں والوں کا واقعہ سامنے آتا ہے، جس نے سچ میں مجھے اندر تک ہلا دیا۔ یہ واقعہ ہمیں بتاتا ہے کہ ایمان کی اصل قیمت کیا ہے۔ یہ وہ ظالم لوگ تھے جنہوں نے زمین میں بڑی بڑی کھندقیں کھودیں، ان میں خوفناک آگ جلائی اور مومنوں کو لا کر کھڑا کر دیا کہ یا تو اپنے ایمان سے پھر جاؤ ورنہ اس آگ میں کود جاؤ۔ اور انہوں نے آگ میں کودنا قبول کیا۔ ہاں، انہوں نے صرف اس لیے آگ میں جلنا قبول کیا کیونکہ وہ ایک اللہ کو مانتے تھے۔ اس میں ایک اتنا جذباتی لمحہ ہے کہ رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ ایک ماں جو اپنی باری پر آگ کے کنارے کھڑی تھی، اس کی گود میں ایک چھوٹا سا دودھ پیتا بچہ تھا۔ وہ ماں خود جلنے سے شاید نہیں ڈر رہی تھی، لیکن اس ممتا کی وجہ سے اس بچے کو دیکھ کر وہ ذرا سی ہچکچائی۔ اور پھر کیا ہوتا ہے؟ اس دودھ پیتے بچے نے بول کر کہا کہ اے ماں، صبر کر، تو حق پر ہے۔ یہ ایمان کی کیسی زبردست طاقت تھی۔ اور دیکھیے، یہ محض کہانیاں نہیں ہیں، یہ وہ حقائق ہیں جو اس لوح محفوظ میں درج ہیں، جس میں کوئی تبدیلی نہیں کر سکتا ہے۔
یہ قربانیاں ہمیں جھنجھوڑتی ہیں کہ ہم اپنی اصل حقیقت پر غور کریں۔ سورہ الطارق میں انسان کو دعوت دی جاتی ہے رات کے اندھیرے کو چیرنے والے چمکتے تارے کی قسم کھا کر، کہ انسان ذرا دیکھے تو صحیح کہ وہ کس چیز سے پیدا ہوا ہے، ایک اچھلتے ہوئے پانی سے۔ تو کیا وہ ذات جو اسے اس پانی سے بنا سکتی ہے، وہ اسے دوبارہ لانے پر قادر نہیں؟ یہ وہی کوئی ہنسی مذاق نہیں ہے، یہ ایک دو ٹوک فیصلہ ہے۔ لیکن آپ سوچیں، جب یہ فیصلہ اتنا دو ٹوک ہے، اتنا واضح ہے، تو پھر ہم انسان اسے بھول کیوں جاتے ہیں؟ یہی تو، ہم بار بار دنیا کے دھوکے میں کیوں آ جاتے ہیں؟ اس کا جواب ہمیں سورہ الاعلیٰ میں ملتا ہے۔ وہاں کہا گیا ہے کہ تم دنیا کی اس عارضی زندگی کو آخرت کی آبادی زندگی پر ترجیح دیتے ہو۔ یہ انسانی فطرت کی ایک کمزوری ہے کہ جو اس وقت سامنے نظر آ رہا ہے وہ اسے زیادہ اہمیت دیتا ہے۔ اور مزے کی بات یہ ہے کہ ذرائع بتاتے ہیں کہ یہ سبق صرف اس کتاب کا نہیں، بلکہ حضرت ابراہیم اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے صحیفوں میں بھی یہی بات موجود تھی۔ آج جو چیز ہمیں سب سے زیادہ قیمتی لگ رہی ہے، کل وہ کباڑ بن جائے گی۔ صحیح بات ہے، اور اسی بنیاد پر حتمی نتیجہ نکلے گا جسے سورہ الغاشیہ میں ڈھانکا جانے والی آفت کہا گیا ہے۔ اس دن دو بالکل مختلف قسم کے چہروں کا تقابل ہوگا۔ ایک طرف وہ چہرے ہوں گے جو ذلیل و خوار ہوں گے، تھکے ہارے ہوں گے، کیونکہ انہوں نے دنیا میں بہت مشقت کی ہوگی، لیکن غلط سمت میں۔ انہیں پینے کے لیے کھولتا ہوا پانی اور کھانے کے لیے سوکھی خاردار جھاڑیاں ملیں گی، جس سے نہ بھوک مٹے گی نہ جان میں جان آئے گی۔ اور دوسری طرف وہ چہرے ہوں گے جو اپنی محنت پر خوش ہوں گے، حشاش بشاش ہوں گے۔ وہ اونچے باغات میں ہوں گے جہاں چشمے بہہ رہے ہوں گے، اور وہ نرم مسندوں اور قالینوں پر ٹیک لگائے بیٹھے ہوں گے۔ اور ان تمام باتوں کے بعد بالکل آخر میں کائنات کے خالق کا انداز تخاطب کتنا سادہ اور فطری ہو جاتا ہے۔ وہ انسان سے کہتا ہے کہ اگر تم یہ سب نہیں مانتے تو ذرا اپنے ارد گرد غور کرو۔ کیا وہ اونٹ کو نہیں دیکھتے کہ اسے کیسا عجیب اور ماحول کے مطابق پیدا کیا گیا؟ آسمان کو نہیں دیکھتے کہ اس کی چھت کیسی کھڑی ہے؟ پہاڑوں کو نہیں دیکھتے کہ انہیں کیسے زمین میں گاڑ دیا گیا؟ اور زمین کو نہیں دیکھتے کہ اسے کیسے بچھایا گیا؟ یعنی یہ سب نشانیاں انسان کی آنکھیں کھولنے کے لیے ہیں۔ بالکل، اور نبی کو مخاطب کر کے کہا گیا کہ آپ کا کام صرف اور صرف نصیحت کرنا ہے۔ آپ ان پر کوئی دروغہ نہیں ہے کہ زبردستی بات منوائیں۔ بالآخر سب کی واپسی اپنے خالق کی طرف ہے، اور اسی نے حساب لینا ہے۔ تو آج کی اس خاص گفتگو کا اگر ہم نچوڑ نکالیں تو ہم نے کیا دیکھا؟ ہم نے سورہ مدثر میں ایک چادر لپیٹے ہوئے نبی کی بیداری کی پکار سے شروعات کی۔ ہم نے انسان کی انا کو دیکھا جو جنگلی گدھے کی طرح سچائی سے بھاگتی ہے۔ ہم نے کائنات کے خوفناک انجام کو دیکھا، ستاروں کو گرتے اور سمندروں کو ابلتے دیکھا، اور سب سے بڑی بات، ہم نے اس کائناتی ہولناکی کے بیچ اپنے ترازو کو، اپنے روزمرہ کے لین دین کو کڑے احتساب کے ترازو پر تلتے ہوئے دیکھا۔ اور یہ سفر ہمیں بتاتا ہے کہ ہم کائنات کے مالک نہیں، بلکہ اس کا ایک بہت چھوٹا لیکن انتہائی اہم حصہ ہیں۔ ہمارے ہر چھوٹے بڑے عمل کا براہ راست تعلق اس خالق کی قائم کی ہوئی عدالت کی مشینری سے ہے۔ اور اسی بات پر ہم آج کی اس گفتگو کو ختم کریں گے، لیکن ایک ایسے سوال کے ساتھ جو شاید کسی بھی سوچنے والے کو بے چین کر دے۔ ذرا سوچیں، اگر وہ ذات جس کے ایک اشارے پر یہ عظیم و شان سورج لپیٹ دیا جائے گا اور آسمان کے تمام ستارے بکھر جائیں گے، اگر وہ ذات ایک دکاندار کے ترازو میں چند گرام کی ڈانڈی مارنے کو، ناپ تول کی ذرا سی کمی کو اتنی زیادہ اہمیت دیتی ہے، تو وہ کائناتی عدالت ہماری زندگی کے ان چھوٹے چھوٹے نظر نہ آنے والے فیصلوں، ہماری نیتوں اور ہمارے ان روزمرہ رویوں میں کس حد تک رچا بسا ہوگا، جنہیں ہم اکثر بہت معمولی سمجھ کر یوں ہی نظر انداز کر دیتے ہیں۔